جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ انشاءاللہ. آپ کی کال رک رہی ہے بھائی, آپ کی انٹرنیٹ جو ہے خیال میں کنیکشن کمزور ہے. جی بات کریں بھائی, بات کریں میرے بھائی. کیا نام ہے؟ جی میرا نام داؤد ہے. میں نے حضرت بکر صدیق کی خلافت پر آپ سے بات کرنی ہے. آپ نے بولا نا, آپ نے چیلنج کیا ہوا ہے. آج جو میں نے تقریر کیا اس پہ کوئی رد ہے آپ کے پاس؟ جی میرے پاس کچھ سوالات ہیں, میں ان سوالات کا آپ جواب دے دیں. اچھا آج دیکھیں, ابھی ابو بکر نے جب بدر کے مقام پہ مشورہ دیا تھا, کچھ کہا تھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہ پھیر دیا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو بکر عمر سے منہ پھیرا ہے, یہ صحیح کیا غلط کیا؟ آپ میرے سوالوں کا جواب دینا. میں آپ کو سوال کر رہا ہوں, آپ کا کیا ایمان ہے؟ پیغمبر غلط کرتا ہے یا صحیح کرتا ہے؟ آپ میرے سوالوں کا جواب دینا. پیغمبر غلط کرتا ہے یا صحیح کرتا ہے؟ یہ مشکل سوال ہے بھائی, یہ مشکل سوال ہے مولوی صاحب کے لیے کہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کیا صحیح کیا؟ پیغمبر تو ہماری آنکھوں کا سر کا تاج ہے. پیغمبر صحیح کرتے ہیں. پیغمبر کی صحیح کیا؟ منہ پھیرا ہے ابو بکر سے, منہ پھیرا ہے, صحیح کیا؟ اللہ کے حکم کے مطابق منہ پھیرا ہے نا, گناہ تو نہیں کیا نا؟ تو اسی پیغمبر نے اپنی ابو بکر عمر سے جب منہ پھیرا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق پھیرا ہے یا کسی اور لیے پھیرا ہے؟ آپ میری باتوں کا جواب تو دیں, میرے سوال کا جواب تو دیں. آپ اپنا موضوع آپ چینج نہ کریں نا. میں نے 1 گھنٹے پہ نفل 1 گھنٹہ میں نے یہاں پہ محنت کی ہے. آپ جا کے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں, موضوع چینج کرنا. میرے سوال کے پہلے جواب دے دو. کہہ دو نہیں ہے, اگر کہتے ہو نہیں ہے تو میں آپ کے سوال کے جواب دوں گا. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کیا ہے, دیکھو قرآن نے فرمایا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, قرآن نے فرمایا کہ منافقین سے منہ پھیر دو. قرآن نے کبھی نہیں بولا کہ مومن مسلمان سے منہ پھیر دو. ابو بکر عمر کس کیٹیگری میں آتا ہے بتاؤ. آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے یار صاحب. میرے سوال کا جواب دیں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے بھائی, آپ میرے سوال کا جواب دیں. آپ انسان, ان کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے, کسی بھی مولوی کے پاس نہیں ہے. اب میں ان کے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں. بسم اللہ, سوال کرو. کسی بھی مولوی کے پاس نہیں ہے. آپ میرے سوال کا جواب دیں. آپ انسان ہیں یا شیطان ہیں, آپ اتنا مجھے بتائیں. اوکے بھائی, تھینک یو سر, خدا حافظ. ادھر آ کے مجھے گالی دیتا ہے. اوکے, ادھر گالی دینے کے لیے آپ کے ابا جان جو ہے نا, اگر وہ انسان ہے, شیطان ہے یا انسان ہے, جو وہ ہیں ہم بھی وہیں, ان سے پوچھو. السلام علیکم حضور, خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کیا بھائی صاحب, کیا نام ہے؟ میرا نام ہے محمد اسلم اقبانی. محمد انڈیا سے. اقبانی, اللہ آپ کو عزت دے, سلامتی دے. اقبانی انڈیا سے کہہ رہے ہیں. کیا خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ ناگپور ہندوستان. اللہ کرم. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے سر. حکم کریں اقبانی بھائی. میرا تو ایسا ہے حسن علیاری صاحب, میری کوئی ڈیبیٹ کا تو مسئلہ ہے نہیں, مناظرے کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. جی سر. اور میں آپ کو 4 سے 5 مہینے سے فالو کر رہا ہوں آپ کے یوٹیوب چینل سے, اور مختلف ڈیبیٹ بھی میں نے سنی ہے دوسرے عنوانوں پہ بہت سارے. جی سر. اور اس کے پہلے جو ابھی 4 سے 5 گھنٹے کی ڈیبیٹ چلی, اس طرح کی ڈیبیٹ اگر ہوتی ہے تو اس میں کیا تھوڑا سا تنازع پھیلتا ہے, بزن ہوتے ہیں لوگ. جو آدمی مانے نا اس کو منوانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں نا لہری صاحب. مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں تو آپ کا قائل اس بنیاد پہ ہوں کہ آپ کی ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قرآن جو ہے میرے لیے حجت ہے. اگر اپنے لیے قرآنی حجت ہے تو کوئی اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم نے نہیں کہا قرآن ہی حجت ہے, قرآن اور حدیث حجت ہے. قرآن اور سنت ہے, اللہ کے رسول کی جو باتیں ہیں وہ جو قرآن سے ملتی ہے احکامات سے, وہ ہمارے لیے حجت ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ سے کچھ جو آیتیں ہیں قرآن مجید کی وہ مجھے سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا بیان کیا, اس کے اندر کیا حکم ہے, اور اس کی جو ترجمانی ہے اللہ کے فضل سے آپ کریں گے ہمارے لیے. بس یہی ہم آپ سے چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ٹائم ہو گیا, 2:30 سے 3 بج کے رات کے, تو مختصر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. آگے بھی انشاءاللہ میں آپ سے کانٹیکٹ کروں. ابھی کچھ آیتیں ہیں قرآن مجید کے جو آپ سے میں ترجمہ سننا چاہتا ہوں, اس کو گفتگو انشاءاللہ اپن کریں گے. سورہ انعام کی جو ہے آیت نمبر 35, کیا ہے سورہ نمبر 6 جو ہے, اس کو آپ تلاوت کریں گے انشاءاللہ, یا ترجمہ پڑھیں گے اس کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. کیا سوال کیا ہے اس آیت کے متعلق؟ بس یہ آیت کا جب انشاءاللہ ترجمہ آپ بتائیں گے. آپ کوئی سوال سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا نا اس آیت کو, ایسے ہی تو نہیں کیا؟ نہیں, اس میں جب آپ بتائیں گے انشاءاللہ گفتگو کریں گے آپ, اس پہ آپ کی ترجمانی جو آپ ترجمہ کرتے ہیں عربی زبان, اس کے اوپر ہی پھر گفتگو کریں گے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہ آپ سے میں سمجھنا چاہتا ہوں. جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ترجمہ. سورہ انعام کی جو ہے 35 نمبر کیا ہے؟ جی سر بالکل آیا یہ ہے, میں آیا بھی دکھانا چاہتا ہوں اور اس کا ترجمہ, ٹھیک ہے نا.
آیا یہ ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، میں فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ کو ان کا اعراض یعنی وہ منہ پھیرتا ہے نا، بات نہیں مانتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، راہ گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو، پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کرو، اور اگر اللہ کو منظور ہو تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا ہے، سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائے۔ ترجمہ یہ ہے۔ اب اس کا آپ کے پاس اس کا جو ہے سوال کیا ہے، اس سے ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ جی سوال یہ میرا اس آیت میں میرے کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں مطالبہ کیا ہے اللہ کے رسول سے، یہ جو موضع کی طلب کر رہے ہیں، تو اللہ تو کہتا ہے کہ یہی کافی ہے کتاب، اور آپ اگر کچھ موضوع ان کے لیے لانا چاہتے ہیں تو سیڑھی لے لیجیے، آسمان پہ چڑھ جائیے، یا زمین کے اندر کچھ سرنگ کھود کر ان کے لیے کچھ لائیے تو لائیے، ہمارا مطالبہ تو ان سے نہیں ہے موضوع کا۔ اس کے تعلق سے آپ کا کیا ہے بولنا ہے؟ دیکھیں یہ ایک ایسی بات ہے نا، کفار اگر یہ خواہش کرتے ہیں کہ آپ زمین میں سرنگ لگائیں، زمین میں سرنگ لگانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، آسمان میں سیڑھی لگا دیں، سیڑھی کتنی لمبی ہوگی؟ 1 میل 2 میل، 1 میل 2 میل اوپر کچھ بھی نہیں، 3 میل 4 میل ایک آدمی سیڑھی رکھتا اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ بات تو عجیب ہے کہ بھائی سیڑھی لگا دی اوپر چڑھ جا رہا ہے، 4 میل سے زیادہ سیڑھی انسان چڑھ بھی نہیں سکتا نا، سیڑھی لگا دیں، اس سے ان چیزوں سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ اگر ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہوتا تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوتے، لیکن یہ کفار اگر کہہ دیں کہ بھائی کہ تم زمین میں سوراخ کر دو، زمین میں سرنگ لگاؤ، زمین کے اندر چلے جاؤ، کہ خواہشات، اس طرح کے خواہشات کو پورے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ان سے آپ کیا کریں؟ بھلے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، ان سے آپ اعراض کریں، ان کے ساتھ نہ رہیں، ٹھیک ہے نا؟ کافر جو بھی آپ سے مطالبہ کریں کہ بھائی آپ زمین میں سوراخ کر دو، آسمان میں سیڑھی لگاؤ، اوپر چلے جاؤ، اس میں اللہ نے مطالبہ کیا نا اللہ کے رسول سے کہ اگر آپ کی خواہش ہے کہ یہ جو منگ رہے موضوعات، نہیں یہ ہے نا ولیری صاحب، نہیں اللہ اپنے رسول کو چیلنج نہیں کرتا، تم یہ کرو، اللہ کو ضرورت ہی نہیں کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کریں، یہ کفار کے بقول ہے بھائی، یہ کہتے ہیں کہ آپ زمین میں یہ لگاؤ، زمین میں وہ لگاؤ، جو اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ کچھ معجزہ ملے میرے کو، میں ان کو بتاؤں، اللہ کے رسول نے دلیل پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حساب معجزات، نصیحت کا مسئلہ، چیلنج کا، اللہ اس طرح کی نہیں کرتا، یہ چیلنج اللہ فضول چیلنج نہیں دیتا اپنے پیغمبر کو کہ تو زمین میں سوراخ لگا، کیوں کرے گا چیلنج کا سوال ہی نہیں ہے اس میں، یہاں تو نصیحت کا سوال، ان کے مطالبے پہ اگر آپ کی خواہش ہے، چیلنج کفار کا ہے، یہ کفار کا چیلنج ہے، ان کے کفار کا چیلنج ثابت ہوتا ہے، بتائیے، وہ تو میرے کو سمجھنا ہے نا آپ سے، وہی کفار کا چیلنج ہے نا، اس کے اندر جس میں کفار چیلنج کر رہے ہیں، کفار مطالبہ کر رہے ہیں، اور خواہش اللہ کا رسول کر رہے ہیں کہ اللہ کچھ مجھے دلا دے ایسا، بھائی پیغمبر کی یہ خواہش نہیں ہے کہ زمین میں سرنگ لگا کے چلے جائیں، اور اللہ کی بھی یہ خواہش نہیں ہے کہ پیغمبر زمین میں سرنگ لگا۔ اوکے، تھینک یو سر۔ یہ اللہ کی خواہش ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ زمین میں سرنگ لگا کے چلے جائیں۔ یہ کفار تھے پاگل ٹائپ کے نا، وہ بیٹھ کے آپ معجزہ کر دو، مثلا یہ فلان معجزہ آپ کا پسند نہیں، ہمیں یہ معجزہ دے دو، زمین میں سوراخ کر کے اندر چلے جاؤ، آسمان میں سیڑھی لگا کے اوپر چلے جاؤ، یہ کفار کی باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس آیات ہیں، کوئی مزید بھی آیات ہیں؟ آیات مجھے بتاؤ اپنا، اس کے علاوہ کون سے آیات ہیں آپ کے پاس؟ دوسری بھی سورہ جو ہے، دوسری بھی سورہ میں آپ سے کچھ سمجھنا چاہتا ہوں، یہ سورہ انعام، یہاں تو آپ نے اس کا مفہوم بھی چینج کر دیا، اس میں دوسرا انعام کی جو آیت ہے اس میں آپ نے مفہوم بھی چینج کر دی، آپ دوسرا بتاؤ، آیت دوسرا کون سا ہے، لسٹ بتاؤ پورا اپنا۔ ہاں، دوسری جو آیت آپ لیجئے، آیت نمبر سورہ نمبر 35 ہے، سورہ کا کیا نام ہے؟ عنکبوت ہے، عنکبوت، آیا نمبر؟ ہاں، سورہ نمبر 35 عنکبوت، آیت 50 اور 51، 50-51۔ اچھا، اس کے بعد والا بتاؤ، اس کے بعد والا جو آپ کا سوال ہے، آیا یہ تو اس پہ تو آ جاؤ پہلے، بتاؤ نا، تیسرا آیا بتاؤ نا، تیسرا آیا بتائیں، یہ تو بتا، دوسرا اور بتاؤ کیا؟ ہاں، دوسرا بتاؤ، پورا لسٹ بتاؤ اپنا۔ نہیں، یہ تو لے لو آپ سورہ عنکبوت کا، تو لے لو 50۔ تیسرا اپنا بتایا نا، تیسرا بھی بتایا نا مجھے، پلیز بتائیں گے، ایک ایک کر کے سب کا بتائیں گے، لسٹ بتاؤ اپنا۔ اچھا، پھر جو ہے سورہ انعام کا ہے، سورہ نمبر 6، آیت نمبر 159، 159۔ اوکے، اس آگے بھی ہے یا مزید؟ یہ 3 آیتیں ہو گئیں، چوتھا اور ہے سورہ بقرہ کا ہے، بقرہ سورہ نمبر 2، آیت نمبر 213، 213 یا 213؟ 213، اچھا 213۔ اور بھی ہے؟ ابھی تو اس پہ گفتگو کریں گے، رات بہت ہو گئی ہے، اور بھی ہے انشاءاللہ اور ملاقات کریں گے آپ بتاؤ نا، مزید بتاؤ، 2-3 مزید بتاؤ۔ ابھی اتنا ہی ہے نا، اسی پہ گفتگو کریں گے نا، ابھی گفتگو نہیں کروں گا بھائی صاحب، دیکھیں قرآن مجید جو ہے، ابھی گفتگو نہیں کروں گا میں، اس کا سب آیات آپ مجھے بتائیں گے نا، میں ان کا مطالعہ کروں گا، تفاسیر کو دیکھوں گا، پھر اگلے سیشن میں آپ کال کریں گے، جواب دوں گا، تو بہتر یہ ہے کہ پورا لسٹ مجھے بتائیں۔ یہ ٹھیک ہے، پھر میں بتا دیتا ہوں، ساری آیت بتا دیتا ہوں، بتا دو، آپ نوٹ کر لیجیے، پھر بتائیں۔ ہاں، پھر سورہ مائدہ ہے، مائدہ، آیا نمبر؟ آیت نمبر 3 ہے، اچھا، اور مزید نمبر 6، قیامہ،
यामा सूरत आयामा, यामा आयत नंबर है 17। 17 इसके बाद भी कोई है? ये 6 आयतें होंगी है ना, आयत नंबर बहुत 7 सारी है जब इतना अपना है तो। और फिर भी मायदा है, माइदा फिर नहीं है ना आयत नंबर हाँ, सूरह मायदा है 67, 67 आयत और भी है 67 67 है। अच्छा, और अच्छा हाँ। बोलें फिर मायदा की है 6 नंबर की आयत, 6 नंबर। नंबर 6 ओके मजीद बोलें फिर बकर की है, सूरह बकर, बकरा कौन सी आयत है? सूरह बकरा जो है 238 नंबर 238 ओके आगे आगे भी है ना। ये 9 आयतें बनी इसराइल है, बनी इसराइल 17 नंबर की सूरह 79 आयत। आयत नंबर 79 ओके मजीद फिर जो है सूरह फातिर का है, फातिर सूरह फातिर सूरह 35 आयत नंबर 13, 14, 13, 14। ओके जनाब मजीद एक आयत फातिर का ये 22, क्या फातिर में 22 भी है। ओके जनाब हाँ। काफी है ये 12 आयतें हो गई हैं 12 आयतें 12-13 आयतें होंगी काफी है इंशाल्लाह फिर अगले मैं इन सब का मुताला करूंगा ना इस तरह मैं बगैर मुताले के जवाब नहीं देना चाहता हाँ फिर इंशाल्लाह अगले ठीक है। ओके थैंक यू अल्लाह आपको जज़ाए खैर फिर आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे मेरे अजीज मेरे भाई अल्लाह आपको इज्जत दे थैंक यू सर